والدین اللہ کا شکر ادا کرو، ان کا سایہ سر پر موجود ہے. جاؤ جا کر ان سے پوچھو جو بچپن میں ہی اپنی ماں کی محبت سے محروم ہو جاتے. جاؤ جا کر ان سے پوچھو جو ابھی سنبھل بھی نہیں پاتے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا جاتا ہے. آج تمہیں ان کی عظمتوں کا اندازہ نہیں، آج تمہیں ان کے منصب و مقام کا اندازہ نہیں. ایک نوجوان اکلوتا بیٹا تھا، بیوہ ماں نے پال پوس کے بڑا کیا، اپنے شوق مارے اپنا پیٹ کاٹا، خوب پڑھایا لکھایا، اچھا کھلایا پلایا، پرورش دی، 4 لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا شعور و تمیز دیا، بڑے ناز و نعم کے ساتھ بیٹے کا نکاح کروایا. شادی ہونے کے بعد، نکاح کے بعد کل تک جو ماں ماں کہتے تھکتا نہیں تھا، اب ماں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. ہفتہ 10 دن گزرا اطمینان سے، اس کے بعد جب تھکا ماندہ کام سے گھر آتا تو بیوی کان بھرنا شروع کر دیتی. میں دن بھر گھر کے کام کرتی ہوں لیکن تمہاری ماں ہمیشہ جھڑکتی رہتی ہے، ہمیشہ ڈانٹتی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے مجھے کچھ آتا نہیں. خاموش، کوئی جواب نہ دیا. دوسرے دن آیا، پھر بیوی نے کان بھرے، کوئی جواب نہ دیا. تیسرے دن آیا، بیوی نے پھر کان بھرے، کوئی جواب نہ دیا. اب چوتھے دن جب یہ کام پر گیا، بیوی اپنا سامان اٹھا کر مائکے چلی گئی اور فون کر کے کہا میں 3 دن سے مسلسل تم سے کہہ رہی ہوں کہ تمہاری ماں تمہاری غیر موجودگی میں مجھے بہت تنگ کرتی، لیکن تم ہو کہ اپنی ماں سے بات کرنے کو تیار نہیں، اسے سمجھانے کو تیار نہیں، اسے ڈانٹنے کو تیار نہیں. اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے. اس گھر میں یا تو تمہاری ماں رہے گی یا تو میں. ماں پیاری ہے تو رہو ان کے ساتھ، اور اگر مجھ سے پیار ہے تو کہیں اور انتظام کرو میرے رہنے کا. بیچارہ پریشان کروں تو کیا کروں، اکلوتا بیٹا، بڑھاپے میں ماں کو لے جا کر کہاں پھینکوں، کہاں چھوڑوں، کس سے کہوں، کس کے پاس جاؤں. پریشان. اب نہ کام میں دل لگتا، نہ کھانے میں دل لگتا، نہ گھر میں دل لگتا. ہفتہ 10 دن گزر گیا. دوستوں نے دیکھا، کہا ہم دیکھ رہے ہیں تو کچھ دن سے پریشان، لیکن تو ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتا، پریشانی کیا؟ اس نے کہا میں اگر بتا بھی دوں تو کیا کرو گے؟ دوستوں نے کہا بتا تو صحیح، آج تک ہر بات ایک دوسرے کی ہم شیئر کرتے چلے آئے، اب ایسی کون سی بات ہے جو بتانا نہیں چاہتا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے سنو. سارا معاملہ بیان کیا. اب دوستوں نے سنا تو کہنے لگے تو خامخواہ پریشان ہے، تو نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کس دنیا میں تو رہتا ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں جیسے پہلے بڑے بڑے شہروں میں اناتھ آشرم ہوتے تھے، آرفن ہاؤس ہوتے تھے، یتیم خانے ہوتے تھے، اسی طرح اب بڑے بڑے شہروں میں اولڈ پیپل ہاؤس بھی بن گیا ہے، وردھا آشرم بھی بن گیا ہے. تیری ماں کو جو اپنی زندگی گزارنا تھا اس نے گزار لیا. اب تو اپنی جوانی کو ماں کی وجہ سے کیوں برباد کرتا ہے؟ اپنی ماں کو لے جا کر کسی وردھا آشرم میں چھوڑ دے، اپنی بیوی کو مائکے سے لے آ، اطمینان سے اپنی زندگی کو گزار، اس میں پریشانی کیا ہے؟ اب نوجوان نے جب یہ مشورہ سنا اسے دل ہی دل میں خوشی ہوئی. اپنی بیوی کو فون کر کے اس نے بتایا کہ میرے دوستوں نے مجھے آج یہ رائے دی ہے، گھر جا کر ماں سے ڈسکس کرتا ہوں، دیکھتا ہوں میری ماں کیا کہتی ہے. اب جب گھر آیا دسترخوان پر کھانے کو بیٹھتا ہے، ماں نے اس سے پوچھا بیٹا کتنے دن ہو گئے، آخر بہو آتی کیوں نہیں ہے، آخر تو اسے لانے کیوں نہیں جاتا؟ اس نے آج سارا راز کھولا. اس نے کہا امی دراصل بات یہ ہے وہ تم سے ناراض ہو کر گئی ہے اور اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ جب تک تم یہاں رہو گی وہ آئے گی نہیں. اب امی میں کیا کرتا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. آج مجھے دوستوں نے مشورہ دیا، امی آپ کی کیا رائے ہے؟ ماں کے سامنے سارا معاملہ بیان کرتا ہے. اے مسلمانوں ذرا سوچو اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جو کبھی ڈولی میں بیٹھ کر اس گھر میں آئی تھی. اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جو کبھی دلہن بن کر اس گھر میں آئی ہوگی. اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جو پہلی مرتبہ اس 4 دیواری میں حاملہ ہوئی ہوگی، جس نے اپنی ہونے والی اولاد سے نہ جانے کیسے کیسے خواب وابستہ کیے ہوں گے. جب پتا چلا کہ بیٹا ہوا اس نے یہ سوچا بڑھاپے کا سہارا آیا ہے، آنکھوں کا نور آیا
ہے کتنی امیدیں اپنی اولاد سے لگائی تھی. کیا اس نے کبھی سوچا تھا یہی بیٹا مجھے ایک دن اس گھر سے نکالنے والا ہے؟ ارے جس گھر میں بچے کی کلکاریاں گونجی تھی, جسے سن سن کر اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی تھی, آج وہی بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اپنی ماں کو گھر سے نکالنے کا منصوبہ کرتا ہے. لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں نے اپنے درد کو دل میں چھپائے رکھا. مسکرا کر کہتی بیٹا صحیح تو کہا دے تیرے دوستوں نے, صحیح تو کہا, میں نے اپنی زندگی جی لی جو جینا تھا, اب میرے لیے تو اپنی زندگی کیوں برباد کرتا ہے؟ بیٹا تو کھانا کھا لے, اس کے بعد لے چل کر مجھے کہیں وردھا آشرم میں چھوڑ دے, تیرے دوستوں نے جو کہا مجھے وہاں پہنچا دے. وہ خوش ہو گیا. اس نے کہا امی نہیں, اتنی رات کو نہیں, جب صبح آفس جانے لگوں گا آپ کو لے جا کر کہیں پہنچا دوں گا. اس نے رات بھر انکوائری کی, اس نے فون پر سارا معاملہ سیٹ اپ کر لیا. اب جب صبح کام کے لیے نکلتا ہے, ماں نے اپنا ایک جوڑا پرانا کپڑا, اپنے چند بستر ساتھ لے لیے, اپنے بیٹے کے ساتھ ہو لیتی ہے. بیٹا وردھا آشرم میں پہنچاتا ہے, اس کے بعد کام پر جاتا ہے, اپنی بیوی کو خوشخبری سناتا ہے. بیوی خوشی خوشی کہتی ہے آج واقعی تم نے ثابت کر دیا تم اپنی ماں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو. اب سنو, میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گی, جیسے اپنی مرضی سے گئی تھی ویسے ہی اپنی مرضی سے شام ہونے سے پہلے میں گھر واپس آ جاؤں گی. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا. اب نتیجہ یہ ہوا, سنڈے کو چھٹی ہوتی تھی, ماں سے جا کر ملاقات کر لیتا تھا, پھر 15 دن میں ایک دن جاتا تھا, پھر کبھی مہینے میں ایک بار جاتا تھا, پھر جانا نہیں جا سکا فون کر لیتا تھا. اس کے یہاں بھی بیٹا پیدا ہوا, 2 سال کا عرصہ گزر گیا. اب بیٹا 2 سال کا ہو گیا. جانتے ہو ایک دن یہ اپنے دفتر پر تھا, اسے اچانک فون آتا ہے تمہاری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے, ہم 3 مہینے سے کال کر رہے ہیں لیکن تم ماں کو دیکھنے نہیں آئے. اب اگر تم نہیں آؤ گے ہو سکتا ہے تمہاری والدہ سے تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. اب گھبرا گیا, اپنا کام چھوڑ کر نکلتا ہے دفتر سے. جب وردھا آشرم میں پہنچتا ہے, اولڈ پیپل ہاؤس میں پہنچتا ہے, دیکھا اس نے واقعی ماں پر سکرات کی کیفیت تھی, ماں کی چند سانسیں بچی تھی. اپنی ماں کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے, آنکھیں نم ہیں, عرض کرتا ہے امی مجھے جو آپ کی خدمت کرنا تھا میں آپ کی خدمت نہ کر سکا, امی مجھے معاف کر دینا. ماں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں, مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے, میں نے تو کبھی اف تک نہیں کہا, تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اب بیٹے کی ہمت بڑی, اس نے کہا امی میں زندگی بھر تو آپ کے لیے کچھ نہ کر سکا, اب جاتے جاتے اگر کوئی حکم ہے تو مجھے دے, میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی بات کو اب نہیں ٹالوں گا, امی جو کہیں گی میں کروں گا. والدہ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے, اب اگر تو خود سے کہتا ہے تو کیا تو میرا ایک کام کر دے گا؟ اس نے کہا امی آپ جو کہیں میں کرنے کو تیار. وہ ماں کہتی ہے بیٹا ٹھیک ہے, میرا صرف اتنا کام کر دے. بیٹا یہاں پر پنکھے بہت کم ہیں, گرمی بہت زیادہ لگتی ہے, اگر تو اپنی طرف سے یہاں کچھ پنکھے لگوا دے تو بس مجھے بڑی خوشی ہوگی, صرف اتنا کر دے کہ اپنی طرف سے کچھ پنکھے لگوا دے. بیٹے نے کہا امی ٹھیک ہے, اگر آپ چاہتی ہو تو میں پنکھے لگوا دیتا ہوں, لیکن امی برا مت ماننا, تھوڑی دیر کے بعد تو آپ دنیا سے رخصت ہو جاؤ گی, اگر میں نے پنکھے لگا بھی دیے امی کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ تو جانتے ہو والدہ نے کیا جواب دیا؟ ماں نے جواب دیا بیٹا تجھ سے کس نے کہا کہ یہ پنکھا میں اپنے لیے لگوا رہی ہوں؟ دراصل مجھے تو وہ دن یاد آتا ہے جب تو بوڑھا ہو جائے گا اور تیرا بیٹا تجھے یہاں چھوڑ کر جائے گا. میں نے تو بیٹے گرمی جیسے تیسے برداشت کر لی, تو یہاں کی گرمی کو کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اکبر, بیٹا یہ پنکھا میں اپنے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے لگواتی ہوں. اتنا سننا تھا, اس جوان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا لیکن دیر ہو چکی تھی. اب کرتا تو کیا کرتا, ماں نے آخری سانس دنیا میں لی. اے مسلمانوں, اسی لیے فرمایا گیا تم جتنے بھی گناہ کرو گے ہر گناہ کی سزا تمہیں آخرت میں دی جائے گی, لیکن ماں باپ کی نافرمانی یہ تنہا وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی دی جاتی ہے. اسی لیے جوانوں اپنی جوانی پر نہ کرو, اپنی بیوی کی محبت میں الجھ کر اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرو, اپنے ماں باپ کو راضی کرو, ان کی خدمت کرو, ان کی رضا میں یقیناً مولا کی رضا ہے. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.